اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے، یعنی 26واں روزہ۔ اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 3 روزے باقی ہیں یا 4 روزے باقی ہیں۔ بھائیوں، میری بہنوں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ رمضان آیا ہے، ہم اس کی بڑی برکتیں لوٹیں گے، اس کی بڑی رحمتیں لوٹیں گے۔ اور ان حالات میں کہ جب پوری دنیا میں ایک ایسی قید کی صورت بنی ہوئی ہے کہ ہر بندہ اپنے گھروں میں ہے، اور رمضان اتنی تیزی سے ہم سے جدا ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہم سے اپنا دامن چھڑا کے بھاگ رہا ہے۔ اس کے دامن میں بڑی وسعتیں ہیں، اس کے دامن میں بڑی رحمتیں ہیں، اس کے دامن میں بڑی مغفرتیں ہیں۔ رمضان اور قرآن کا گہرا تعلق ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ہم نے قرآن سے کتنا پیار کیا، ہم نے قرآن کی کتنی تلاوت کی۔ وہ قرآن جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یقول الرب تبارک وتعالی من شغلہ القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین وفضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جس کے راوی جناب سیدنا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ جامع ترمذی شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، تلاوت قرآن کر رہا تھا، نہ رب کا اس کے علاوہ ذکر کر سکا، نہ رب سے کوئی سوال کر سکا، نہ رب سے کوئی دعا مانگ سکا، اتنی دیر تلاوت قرآن ہی کرتا رہا، تو کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے، یقول الرب، رب فرماتا ہے کہ میں اسے اس سے بہتر دوں گا۔ کس سے بہتر؟ رب فرماتا ہے میرا قرآن پڑھتا رہے، اس کو سوال کرنے کا اگر ٹائم ہی نہ ملے تو فرمایا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں میں اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماؤں گا، جو میں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر رب سے کچھ لینا چاہتے ہو تو بھائیو تلاوت قرآن کر لو۔ رمضان کے دامن میں اتنی وسعت نہیں رہی۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لمحات باقی ہیں، جہاں پہ یہ آج 25 دن مکمل ہو چکے، 26واں جا رہا ہے، 3 دن باقی ہیں یا 4 دن باقی ہیں۔ اتنی تیزی سے رمضان گزر رہا ہے، قرآن پڑھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے الف لام میم پڑھا، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس نے ایک جو ہے وہ حرف پڑھا ہے، بلکہ یہ 3 حرف ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے اور میم الگ ہے۔ جس نے یہ پڑھا اللہ کریم اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ رمضان میں 70 گناہ ہو جاتے ہیں، اور 70 گناہ کو ذرا کریں نا 30 سے ملٹیپلائی کریں تو کیا بنتا ہے؟ یعنی اتنا برکتوں والا مہینہ، اتنی رحمتوں والا مہینہ، اور 1 پاؤنڈ راہ خدا میں دے رہا ہے،
تو اس کو 70 کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اور مجھے کہنے دیجئے، ذرا آگے بڑھتے جائیے، راہ خدا میں 1000 پاؤنڈ دے رہا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں سے اس کو ملے گا کتنا؟ 70,000۔ اور مجھے کہنے دیجئے، آگے بڑھتے جائیے، رب کی بارگاہ میں 1,00,000 دے رہا ہے، خالق کائنات جل وعلا اس کو ملینز کے حساب سے 70 لاکھ کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ موسم ہے، یہ سیزن ہے رب سے لینے کا، رب سے مانگنے کا۔ کہیں پہ توبہ کرنی ہے، کہیں پہ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، اپنوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے، بیگانوں کے ساتھ بھی نرمی پیار کرنا ہے، بہتر سلوک کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں حدیث مبارکہ مکمل کر رہا ہوں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کلام اللہ کو دوسرے کلاموں پر، اللہ کا جو کلام ہے، کتاب اللہ جو ہے، اس کو دوسری کتابوں پر ایسے فضیلت ہے کفضل اللہ علی خلقہ، رب فرماتا ہے کہ ایسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر ہے، اسی طرح اس کے کلام کی بھی جو فضیلت ہے دوسرے کلاموں پر اسی طرح جس طرح رب کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ تلاوت قرآن، رمضان ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے، الوداع ہو رہا ہے، ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ اور بھائیو، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں پہ فرماتے ہیں جہاں پہ بہت کچھ مانگنے کا ہے، وہاں پہ رب سے معافی مانگنے کا یہ مہینہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اس کے علاوہ شعب الایمان کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور یہاں پہ مجھے کہنے دیجئے، ایک گناہ سے توبہ، اور رمضان میں پھر کس طرح گناہوں سے، وہ ایک گناہ سے کس طرح توبہ ملتی ہے، یہ بندہ خود ہی سوچ سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے جس قدر ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور ہر پتھر اور ہر درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ کیا مطلب؟ جہاں پہ بھی جس نئی جگہ پہ بیٹھتے ہو وہاں پہ اللہ کا ذکر کرو۔ تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا کیا کہ جس کے پاس ہم نے بیٹھ کر کسی انسان کے پاس بیٹھے ہوں گے، کسی درخت کے پاس بیٹھے ہوں گے، کسی پتھر کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، مسجد کے کسی کونے کے پاس ساتھ بیٹھے ہوں گے، کسی صحرا بیابان میں جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں گے، وہ جگہ رب کی بارگاہ میں قیامت کے دن گواہی دے گی کہ مولا اس نے مجھ پر تیرا ذکر کیا تھا۔ اور جو برا کام کرو، اگر کوئی برا کام ہو جائے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد توبہ کر لو۔ بھائیو، دل پریشان ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم اللہ کے اس مہمان کی قدر نہیں کر سکے۔ پوشیدہ گناہوں کی پوشیدہ طور پر توبہ ہے، کھلے گناہوں کی کھلم کھلی توبہ ضروری ہے۔ اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی جناب سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، بے شک تو نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی، تم میں جو بھی گناہ تھا میں نے اس کو معاف کر دیا، اور مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ بے پرواہ سے ہماری توقعات ہیں، اس بے پرواہ سے فرمایا کہ بے شک تو نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی، اس سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس سے نا امید نہ ہو، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور فرمایا تم میں جو بھی گناہ تھا اس کو میں نے معاف کر دیا اور مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ابن آدم، اگر تو پوری زمین کے برابر گناہ کر لے، یہ ہے میرے رب کی رحمت،
یہ ہے توبہ کے فائدے۔ رب فرماتا ہے ابن آدم اگر زمین کے برابر گناہ لے کر آیا پھر تو نے مجھ سے ملاقات کی، پھر تم نے مجھ سے ملاقات کی، میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لاؤں گا، میں اتنی ہی مغفرت لے کر آؤں گا، شرط یہ ہے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ بھائیو رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے، الوداع ہم کہیں گے اس کو، ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے، ہم رب کے گھر سے دور بیٹھے ہوئے ہیں، رب کے گھر میں جا نہیں سکتے، گھروں میں بیٹھ کر معافی کا سلسلہ شروع کر دیجیے اور رب کو منوا لیجیے، مولا پورا رمضان گزر گیا، تیرے گھر کے دروازے ہمارے لیے نہیں کھلے، تیری رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو رحمت عطا فرما رہا ہے، لیکن رحمتوں کا جو مرکز ہے تیرا گھر وہ ہمارے لیے نہیں کھلا۔ توبہ کیجئے، نیک کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیجئے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ خالق کی بارگاہ سے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ زندگی کا آخری رمضان ہو کسے معلوم، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بھائیوں نیکیاں کر لیجئے، ایک نیکی کا ثواب 70 کے برابر ہے، ایک نیکی کا ثواب عام طور پر 10 کے برابر ہے، اور جب رمضان آتا ہے تو 10 کو ذرا 70 سے ضرب دینا۔ تو بھائیوں نیکیاں سیزن جا رہا ہے، رحمتیں لوٹنے کا مہینہ، رحمتوں کا سیزن ہم سے بچھڑ رہا ہے، رحمتیں اس کے دامن میں ہیں، مغفرتیں اس کے دامن میں ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے اس کے دامن میں ہیں۔ بھائیوں اس کو منوا لیجئے، ایام آخری ہیں، لمحات کچھ ہی رہتے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں رب کے ہاں آ جاؤ، سجدے کرو، خالق ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے محبوب کا صدقہ معاف کر دے، مولا ہم تیرے قرآن سے محبت کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماتے، نیکیوں کا جذبہ ختم ہو جائے گا، ماند پڑ جائے گا، رمضان میں نیکی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، خیرات کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، اپنے ایثار اور قربانی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ بھائیو رمضان آج ختم ہوگا تو اس کے بعد نیکی کا جذبہ کم ہو جائے گا، نیکیاں کر لیجئے۔ بھائیو آج کا پیغام آپ کی یہی ہے، ٹائم بہت کم ہے، رمضان ہم سے بچھڑ رہا ہے، الوداع 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 کہنے سے پہلے رب سے سچے دل سے توبہ کر لیجئے، معافی مانگیے۔ آئیے ہم سب رب کے حضور معافی مانگتے، مولا ہمیں معاف فرما دے، تیرے محبوب کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے، تیرے محبوب کے آل و اصحاب کا صدقہ ہمیں معاف فرما دے، ہم تیرے ماہ کا، تیرے مہمان مہینے کا ادب و احترام نہ کر سکے جس طرح کرنے کا حق تھا، مولا اب ہم سے یہ بچھڑ رہا ہے، مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں معاف فرما دے، مولا ہمیں معاف فرما دے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب۔ Allah